الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الشعراء ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور سورۃ الشعراء سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 141 140 پر ایک نمبر کی آیت سے لے کر کے 150 پر 2 یعنی 152 نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قوم سمود ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ قوم سمود جو ہے یہ وہ قوم ہے جو قوم عاد کے بعد آئی۔ قوم عاد کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور اس قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کی دونوں قوم اپنے جسامت کے اعتبار سے، دولت و ثروت کے اعتبار سے، آرام و سکون اور آشائش کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مقابل تھی۔ پہلے قوم عاد گئی اور پھر اس کے بعد قوم سمود۔ ابھی تک جو سورۃ الشعراء کے اندر آپ کے سامنے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے قوم موسیٰ کا تذکرہ ہوا، پھر قوم ابراہیم کا، پھر قوم نوح کا، اور اس کے بعد قوم عاد جو عاد اولا ہے، اور یہ عاد ثانیہ یعنی قوم سمود کا تذکرہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہ جو قوم سمود ہے یہ جہاں پہ رہتی تھی، جس جگہ پہ ان لوگوں کی رہائش تھی، اس کو الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ الحجر جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جو بالکل حجاز اور ملک شام دونوں کے درمیان یہ واقع ہے۔ یہ الحجر تقریباً 400 کلومیٹر لمبا اور 100 کلومیٹر چوڑا، اتنے لمبائی اور چوڑائی میں یہ علاقہ ہے۔ اور ابھی جو علاقہ جو ابھی مدینے سے تبوک کی طرف جو شاہراہ جاتی ہے، بالکل آن دا وے یہ الحجر ہے۔ یہ قوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا تھا، بالکل قوم عاد کی طرح سے، اسی طرح کا رنگ ڈھنگ تھا ان کا، اسی طرح سے لمبے چوڑے، تند و مند۔ اور اس قوم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اعلیٰ قسم کے انجینئر تھے یہ، اور سنگ تراشی کا فن ان کو بہت زبردست معلوم تھا۔ پہاڑوں کے اندر تراش کر کے اندر ہی اندر پہاڑوں کے درمیان ہی بڑی بڑی بستیاں آباد کر دیا تھا ان لوگوں نے، اور اسی وجہ سے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شہرت دی۔ اور اس قوم کا تذکرہ آپ کے سامنے یا مکہ والوں کے سامنے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلائے کہ سروئے زمین پر ہم چاہے جس کو بھی جس قدر نواز دے، جو قوم بھی بے راہ روی اختیار کرے گی، جس طرح سے اس قوم کا حال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے قوموں کا بھی ایسا ہی حال کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اس وقت جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اور کہا کہ تم لوگ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو، ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں جو تم کو ڈراتا ہوں، میں جو تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں جو تم کو دینداری کی طرف بلا رہا ہوں، اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا ہوں، میرا اجر میرے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ سامعین کرام، اس قوم کو ڈرانے کے لیے، اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد صالح علیہ السلام کو چنا اور ان کو نبی بنا کر کے ان کی قوم کے اندر مبعوث کیا۔ یہ جو صالح علیہ السلام اسی قوم کے تھے، قوم سمود۔ یہ جو سمود ہے اس قوم کے سب سے بڑے جو فرد تھے ان کا نام سمود تھا، اور صالح علیہ السلام کا جو نسب ہے، جو ان کا سلسلہ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن سمود، یعنی سمود تک ان کا سلسلہ اس طرح سے ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ یہ اس قوم کے بھائی ہیں اور اس قوم کے فرد ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور صالح علیہ السلام نے بالکل اسی انداز میں ڈرایا جس طرح سے انبیاء ڈراتے ہیں۔ انبیاء جب کسی قوم کے اندر دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے ان احسانات کو گناتے ہیں جس کے بارے میں ہر آدمی کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ احسانات اللہ کے ہی ہیں، اور پھر ان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جب تمہارے اوپر نعمتیں کرنے والا رب العالمین ہے، جب تم کو ہر طرح سے دیکھنے والا رب العالمین ہے، جب نواز رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہو؟ دوسروں کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ دوسروں کے سامنے جھولی کیوں پھیلا رہے ہو؟ اور قوم اگر اس کو مان لیتی ہے تو ٹھیک، لیکن قوم جب اس کی مخالفت کرتی ہے، نبی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر نبی ان کو ڈراتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی وہی بات کی اور کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس بات کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ رب العالمین کے ذمے بالکل برحق ہے اور ثابت ہے اور ڈیفینٹ ہے۔ اس کے بعد اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے وہ کہتے ہیں اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حظیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون۔ یعنی یہ جو قوم تھی، قوم سمود، ان کا جو مسکن تھا، ان کی جو بستی تھی، وہ بالکل پہاڑیوں کے درمیان، چاروں طرف سے پہاڑی سے گھرا ہوا وادی کے اندر، بالکل سرسبز، شاداب، ہریالی، کھیتیاں، ہر طرح کی چیز تھی، جگہ جگہ پہ میٹھے پانی کے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیے تھے، اور اس قدر ہریالی تھی، اس قدر باغات تھے کہ ہر طرح کے پھل پھول سے بھی اللہ نے نوازا تھا ان کو۔ کھجور کے جو درخت ہوتے تھے وہ بڑے عمدہ اور اعلیٰ قسم کے، اور انتہائی نرم اور انتہائی میٹھا اور لذیذ، اور چونکہ پہاڑیوں کے درمیان یہ رہتے تھے تو اللہ نے ان کو ایک اور فن دیا تھا۔ فن یہ دیا تھا کہ یہ ماہر قسم کے انجینئر بھی تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں گھر بنانے کا بہت زبردست فن بھی رکھتے تھے، اور یہ فن بہت کم لوگوں کو ملا۔ اور یہ جو پہاڑیوں کو تراش کر کے جو گھر بناتے تھے، یہ رہنے کے لیے نہیں بناتے تھے، جیسا کہ ہر دور میں انسانوں کے اندر یہ چاہت پائی جاتی ہے کہ بہترین سے بہترین بلڈنگ ہو۔ اگر سامنے والا ایک بلڈنگ تیار کرتا ہے تو ہمارا بلڈنگ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے، ہمارا بلڈنگ اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے، لوگ دیکھے تو کہے کہ ہاں دیکھو کتنا بہترین گھر بنایا ہے۔ یہ اس طرح کی چاہت، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت لوگوں کو دکھلانا، یہ چیز ان کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ وہ جو بناتے تھے صرف رہائش کی غرض سے نہیں بناتے تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی وجہ سے، شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ بڑھاتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے کہ اس طرح سے جو دنیا پر ریجھ رہے ہو، دنیا کے پیچھے جو سرپٹ بھاگے جا رہے ہو، کیا دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو؟ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ لہٰذا اللہ نے اگر نعمت دیا ہے تو نعمت کی شکر گزاری، یہ تمہاری نعمت کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دیا ہے اگر اس کی ناشکری کرو گے تو وہ نعمت دنیا میں چھین بھی جائے گی اور آخرت میں گناہگار بھی ٹھہرو گے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قول کو منقول کرتے ہوئے یہاں پر بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حظیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے جو دنیاوی نعمت اور آشائش اور آرام و سکون کا جو سامان دیا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اور ہرے بھرے پھلوں سے لدے ہوئے باغات دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میٹھے پانی کے چشمے تمہارے لیے اگائے جاری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایسے کھجور کے درخت اللہ نے تم کو دیے ہیں، اگائے ہیں، کہ جن کے اندر جو کھجور کے خوشے ہیں وہ انتہائی نرم ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان نعمتوں کے درمیان تم کو امن و سکون کے لیے رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ تم بس اسی میں لگے رہو، اسی میں اپنی زندگی کو لگائے رہو؟ نہیں، بلکہ اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ ان نعمتوں کے بدلے میں رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ اور رب العالمین کا شکریہ صرف نہیں ہے کہ الحمدللہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ آج اگر رب نے ہم کو اللہ نے ہم کو دیا ہے اور ہم کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے،
یہ شکریہ نہیں ہے۔ شکریہ جو ہوتا ہے، یہ جو شکر جو ہوتا ہے، یہ تعریف سے بھی عام ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حمد یعنی تعریف، اور دوسرا ہوتا ہے شکر۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تعریف جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، اور شکر جو ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے۔ جس نے نعمت دیا ہے، جس نے انعام کیا ہے، اس کی تعریف زبان سے بھی ہو، اور جس نے نعمت دی ہے اس کی تعریف اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی ہو۔ ہمارا روم روم آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا دل شکریہ ادا کر رہا ہے، تو کیا دل شکریہ ادا کرتا ہے بول کے؟ نہیں، دل جو ہوتا ہے وہ اطاعت و فرما برداری میں جھک جاتا ہے، روم جو ہوتا ہے وہ اطاعت و فرما برداری میں جھک جاتا ہے۔ اس کو شکریہ ادا کرنا کہتے ہیں۔ صرف زبان سے شکریہ ادا کرنے سے اللہ کا شکریہ ادا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ نے جو تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس پر رب کا شکریہ ادا کرو، اور رب کا شکریہ اس طرح سے ادا کر سکتے ہو کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں چلنے کے لیے ویسے کرو، کیونکہ تمہارے رب نے مجھ کو تمہاری ہدایت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو اطاعت میری کرو گے، شکر گزاری رب العالمین کی ہو جائے گی، اور جب رب کی شکر گزاری ہوگی تو رب اپنی نعمتوں سے مزید نوازے گا، دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس لیے کہا فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت شروع کر دو، میری فرما برداری شروع کر دو۔ اور پھر آگے کہا ولا تطیعوا امر المسرفین، اور دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر جو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اطاعت مت کرو۔ حد سے بڑھے ہوئے لوگ جو چودھری قسم کے لوگ ہیں، جو معاشرے کے سردار ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صالح علیہ السلام کا جو مخاطب جو لوگ تھے وہ معاشرے کے چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی بات پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ چودھری قسم کے لوگوں کے انڈر میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ظلم و ستم کو بھی سہ رہے ہوتے ہیں، کچھ دوسرا رستہ نہیں ملتا ہے۔ اس واسطے سے جب نبی کی دعوت ان تک پہنچتی ہے تو یہ لوگ نبی کی دعوت کی طرف پہلے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ایک رستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو کہا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اور تمہارے معاشرے کے اندر جو چودھری قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے، وہ لوگ اپنے مال و دولت کے چکر میں پڑ کر کے حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے بالکل نکل گئے ہیں، انتہائی شرکش، متکبر اور گھمنڈی ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر اصلاح کرنے کے بجائے زیادہ فساد ہی پیدا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ لہذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرو، یہی وہ رستہ ہے جو تم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی بات اپنی قوم کے آگے رکھ دی۔ اب قوم نے کیا جواب دیا انشاءاللہ اس کے بارے میں تذکرہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوار لینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔